صبر اس کیفیت کو کہتے ہیں جب غم سے دل پھٹ رہا ہو اور آنکھوں سے اشکوں کی جڑیاں لگی ہوں اور تم پکارو یقیناً میرا مددگار اللہ تعالیٰ ہے، اور تب یقین اتنا کامل ہو کہ جب لوگ تمہیں ناکامی اور نا امیدی کا خوف دلائیں تو تم کہو اپنے رب تعالیٰ کی رحمت سے نا امید تو صرف گمراہ اور بہکے ہوئے لوگ ہی ہوتے ہیں۔ جانتے ہو صبر 3 لفظوں کا مجموعہ ہے، یعنی صفت، برداشت اور رواداری، کہ تمہارے اندر کتنی برداشت ہے اور تم لوگوں کی کہی گئی باتوں اور پہنچائی گئی تکلیف پر کیسا رد عمل کرتے ہو۔ آیا کہ رب کی رضا کے لیے صابر بن جاتے ہو یا اس کی حکمتوں پر سوال اٹھانے لگ جاتے ہو؟ صبر کا اظہار زبان سے نہیں دل سے کیا جاتا ہے کہ جس حال میں بھی میرا رب رکھے وہی حال بہتر ہے، اور بہترین کی امید بھی اسی سے لگائی جاتی ہے۔ اس کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں اور نہ ہی کوئی ولی مددگار، اور صبر وہ نہیں ہوتا جو کسی صدمے کی انتہا پر کیا جائے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بے شک صبر تو وہ ہے جو کسی صدمے کی ابتدا میں کیا جائے، نہ کہ چیخ چلا کر بتایا جائے کہ تم درد میں ہو، تم ہی آزمائے گئے ہو اپنے رب کی طرف سے، بلکہ یہ بات ذہن نشین کر لی جائے کہ آزمائش صرف ان کی ہوتی ہے جو اس کے نزدیک نیک اور صالحہ ہو، ورنہ اسے مخلوق کی کیا کمی۔ اگر اس نے تمہیں چنا ہے تو اس کے پیچھے چھپے مقصد خدا کو سمجھنے کی کوشش کرو، اس کی مصلحتوں پر سوال نہ اٹھاؤ اور صبر کرو۔ تو پھر ایسا کرو صبر جمیل کی حسین داستان بن جائیں، جسے داستان صبر ایوب علیہ السلام، اور یاد رکھو کہ صبر کے بعد ملنے والے اجر کا وعدہ تمہارے رب کا ہے، اور بے شک وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ وہ تو صبر کرنے والوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اور اطمینان رکھنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے، یہ وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل خوف زدہ ہو جاتے ہیں، اور جو کچھ مصیبت پریشانی وغیرہ انہیں آن پڑتی ہے اس پر صبر کرتے ہیں۔ بس آج کی مشکل پر صبر کرو اور دعا کے لیے ہاتھ بلند رکھو، اور وہ اپنے بندوں کو کبھی بھی تڑپتا ہوا اکیلا نہیں چھوڑتا۔ وہ تو کہتا ہے نہ تو تیرا رب بیزار ہو گیا ہے اور نہ ہی اس نے تمہیں تنہا چھوڑا ہے، وہ تو تمہارے لیے بہتری کے لیے اسباب پیدا کرتا ہے۔ اور بتاؤ جس رب نے 6 دنوں میں زمین و آسمان اور ان میں موجود ہر شے بنا ڈالی، کیا وہ رب تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ تو تم کبھی بھی اپنے رب سے نا امید مت ہونا، اور جان رکھو کہ وہ رب کائنات قادر ہے ہر شے پر، وہ زمین و آسمان کا بادشاہ ہے، وہ تمہیں کبھی بھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ یہ زندگی کا اصول ہی ہے کہ زندگی میں پریشانیاں آئیں گی اور جائیں گی بھی، لیکن یہ ایک ایسا لمحہ ہوگا تمہارے لیے کہ تمہیں ثابت قدم رہنا ہوگا، تمہیں ثابت قدم رہنا ہی ہوگا۔ بس آج کی مشکل پر صبر کرو اور دعا کے لیے ہاتھ بلند رکھو۔ وہ اپنے بندوں کو کبھی بھی تڑپتا ہوا اکیلا نہیں چھوڑتا۔ وہ تو کہتا ہے کہ نہ تو تیرا رب بیزار ہو گیا ہے اور نہ ہی اس نے تمہیں تنہا چھوڑا ہے، تو تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ وہ رب کریم ہے نا جس نے تمہارا ہاتھ تھاما ہوا ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، کیا اس نے تمہارے لیے آسانیاں پیدا نہیں فرمائی؟ کیا وہ تم سے محبت نہیں کرتا؟ کیا اس نے تمہیں پیدا کرنے سے پہلے ہی تمہارا مقدر لکھ نہیں دیا؟ کیا وہ رب کریم تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ سکتا ہے؟ نہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ ایسے بہت سے سوالات جو تمہیں نا امیدی کی طرف لے جاتے ہیں، انہیں اپنے ذہن سے نکال دو۔
वो रब्बे कायनात जिसने तुम्हें पैदा किया, तुम्हारे लिए आसानियाँ भी वही पैदा करेगा। अगर ज़िंदगी में तुम किसी मुश्किलात में आन पड़े हो तो सब्र करो और भरोसा करो अपने रब पर। जान रखो कि दुनिया और आखिरत में कामयाबी ही तुम्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर भरोसे से मिलेगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों को पैदा फरमाया क्योंकि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करें, उसकी अताअत करें। तो फिर क्यों हम भटक रहे हैं, क्यों हम गुमराह हो गए हैं? क्या हम भूल चुके हैं कि हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने पेश होना है? तो फिर अपने रब को राज़ी कर लो। अगर तुम दुनिया को राज़ी करने निकले तो वो कभी भी तुमसे राज़ी नहीं होगी। सिर्फ़ एक वाहिद और ला शरीक रब्बे कायनात को राज़ी कर लो, तुम्हारे तमाम मामलात बेहतर हो जाएंगे। अल्लाह ताला आपके लिए बेशुमार आसानियाँ पैदा फरमाए। इस वीडियो का मकसद सिर्फ़ यही है कि सिर्फ़ और सिर्फ अपने रब पर यकीन रखें। अगर मुश्किलात आती हैं तो सब्र से काम लें। रब्बे कायनात पर यकीन और तवक्कुल से ही तुम्हें कामयाबियाँ मिल सकती हैं। सिर्फ़ और सिर्फ एक ज़ात पर यकीन रखें, इंशाअल्लाह ताला आपकी तमाम मुश्किलात आसान हो जाएंगी। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी तमाम दिली मुरादें अपनी बारगाह में ज़रूर कबूल मंजूर फरमाए और आपके लिए बेशुमार आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने तमाम दोस्त अहबाब को लाजमी शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।